مولانا طارق جمیل صاحب، آپ کا کام نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس جانا، آپ کا کام نہیں ہے نواز شریف کے پاس جانا. آپ کس فرائض پہ، آپ کس منصب پہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں طاہر القادری کا کیا حشر ہوا ہے؟ وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا وہ طاہر القادری نے چلایا تھا. آج خان صاحب نے اس کو فون کر کے پوچھا ہے کہ قادری صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ جب کوئی کاریگر اپنی چیز کے پروڈکٹ کی تعریف کرتا ہے تو وہ دوسرے کی پروڈکٹ کی برائی کرتا ہے. فیض صاحب، آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کے میڈیا میں کافی بحث چل رہی ہے. آپ کا اس بات پہ کیا موقف ہے جو انہوں نے دعا کی ہے اور اس کے اوپر میڈیا کافی شور مچا رہا ہے؟ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بذات خود بڑا پسند کرتا ہوں، اور میں آج پاکستان کے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یا یہ بات یا مولانا طارق جمیل صاحب جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں. میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب کو بھیجنے کے لیے میں ہی پیغام لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی مولانا صاحب کو کنونس کیا ہوگا. اور میرا نام ہے اورنگزیب فرازی. آج اگر مولانا طارق جمیل صاحب میری بات سن لیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا کہ چبرجی پارک میں نے ایک بندے کو بلایا تھا، اس نے مجھے اپنا پردہ ختم کرنے کا پیغام دیا تھا. اس کے بعد میں میڈیا پر آیا. وہ ساری تفصیل بتانی مناسب نہیں ہے، مولانا صاحب کو پتہ ہے. دراصل شاہ صاحب قصہ کیا ہے؟ انسان جیسے ہم لاتعداد پروگرام کرتے ہیں نا کسی بات پر، ہر چیز کو آپ نے محدود رکھنا ہے. اور میں آپ کو ایک تھاٹ بتا دیتا ہوں دنیا کا. یہ ساری دنیا، پوری کائنات کا تھاٹ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ڈارک پہلو ضرور بیان کرتا ہے. مثلا ہمارے جو مولانا صاحب مسجد میں جمعے کو، آج کل تو خیر وہ ہے لاک ڈاؤن ہے، وہ جب بیان کرتے ہیں تو ان کے موضوع گفتگو میں مسلمانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی سیاستدان اپنی سیاست دوسرے سیاستدان کی برائی کر کے کرتا ہے. جی. دنیا کا ہر عالم جب گفتگو کرتا ہے تو جس موضوع پر گفتگو کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے شاہ صاحب، میں آپ کو ایک بڑی حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک حج پر دعا ہونی تھی تو میں نے 10-15 دن پہلے وہ اپنی طرف سے وہ دعا لکھ کے پاس رکھ لی تھی. ایک دفعہ رائے ونڈ میں دعا ہونی تھی تو وہ میں نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لی تھی. تو 95% وہی لفظ تھے جو میں نے تجرباتی طور پر اپنے پاس لکھے تھے. دنیا میں نئی باتیں نہیں ہوتی. تو مولانا صاحب کو میرا یہ پیغام ہے کہ مولانا صاحب اب مجھے پھر کبھی یاد کریں. پھر میں مولانا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ کو میڈیا میں کیا کرنا ہے. آپ کا کام نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس جانا، آپ کا کام نہیں ہے نواز شریف کے پاس جانا، آپ کا کام نہیں ہے زرداری کے پاس جانا، آپ کا کام نہیں ہے پرویز مشرف کے پاس جانا. آپ کس فرائض پہ، آپ کس منصب پہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں طاہر القادری کا کیا حشر ہوا ہے؟ وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا وہ طاہر القادری نے چلایا تھا. آج خان صاحب نے اس کو فون کر کے پوچھا ہے کہ قادری صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ تو جب آدمی اپنی بات کو اوپر لے جانا چاہتا ہے تو کسی کو نیچے کرتا ہے، اور جب کسی کو نیچے کرتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے کس کو نیچے؟ ہمارے ایمان کو نیچے کرتا ہے. عالم
जब कोई कारीगर अपनी चीज के प्रोडक्ट की तारीफ करता है तो वो दूसरे की प्रोडक्ट की बुराई करता है। माफ कीजिएगा, हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं ना जी। यही काम करते हैं ना हम भी। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ना मैं कभी रायबंद की तबलीग में गया हूं, ना मैं आलिम दीन हूं। मुझे अपनी जिंदगी में शाह साहब, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से भी कहता हूं, बहुत कम लोग बुरे मिले हैं। 22 करोड़ लोग इस पाकिस्तान में बुरे नहीं, अच्छे लोगों की तो भरमार लगी हुई है। एक बुदबूदार मछली के लिए आप सारे माशरे को नहीं कह सकते। और मैंने तो एक बहुत बड़े टीवी एंकर को कहा, अगर आपको सिर्फ अच्छाइयां बयान करनी हो तो आप 1.5 घंटा प्रोग्राम कर सकते, नहीं कर सकते। और मैंने अपने मौलाना उस्मानी साहब को कहा कि आज आप जो बयान करेंगे उसमें आप मुसलमानों की नफी नहीं, मुसलमानों की तारीफ करेंगे, तो वो तकरीर नहीं कर सकते। अच्छाई में कौन तकरीर कर सकता है, अच्छाई में कौन दुआ कर सकता है।